غزہ موت کی وادی میں تبدیل، وحشیانہ بمباری سے ہر گھنٹے میں بچوں اور خواتین سمیت 11 شہادتیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ کے ہسپتالوں میں بڑی تعداد میں زخمیوں کو لایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی صہیونی جارحیت میں اضافہ، مزید 2 افراد کو شہید کر دیا۔ مجموعی شہادتیں 10,400 سے بڑھ گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کی ایک اور کوشش ناکام، سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ فلسطینی نمائندے نے امریکہ کو سیز فائر معاہدے میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ دوسرے بچوں کی طرح جینا چاہتے ہیں، موت سے بھاگتے فلسطینی بچوں کی دہائی، کہا بمباری سے بچنے کے لیے ہسپتال میں پناہ لینے آ گئے، ہمیں خوراک، دوائیں اور تعلیم چاہیے۔ غزہ کے لوگوں کو امداد نہیں دی جا رہی، اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کا واویلا، کہا غزہ کے لوگوں کو قتل اور ان کے گھروں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ غزہ سے جبری نقل مکانی کو بڑا انسانی المیہ قرار دے دیا۔ ادھر رفح بارڈر سے امدادی سامان کے مزید 93 ٹرک غزہ پہنچ گئے، امداد اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار۔ پاکستان سے غزہ کے لیے امداد لے جانے والا خصوصی طیارہ مصر پہنچ گیا۔ امداد کی دوسری کھیپ میں خوراک، ادویات اور بچوں کی کٹس شامل۔ فلسطینی سفیر کا فلسطین کاز کا ساتھ دینے اور امداد بھجوانے پر اظہار تشکر۔ سنو نیوز بنا مظلوم فلسطینیوں کی آواز، اسرائیل کے خلاف برسر پیکار حزب اللہ اور حماس کی طاقت کا راز دنیا کو دکھا دیا۔ سنو نیوز کے نمائندہ خصوصی طارق حبیب حزب اللہ اور حماس کے زیر زمین جدید نیٹ ورک تک جا پہنچے۔ بلیٹن میں اس حوالے سے شامل ہے خصوصی رپورٹ۔ ایک کھلاڑی سب پر بھاری، اکیلے میکسویل نے افغان ٹیم سے فتح چھین لی۔ سنسنی خیز مقابلے میں آسٹریلیا کی افغانستان کو 3 وکٹ سے شکست، صرف 91 رنز پر آسٹریلیا کی 7 وکٹس گریں۔ میکسویل نے 10 چھکوں اور 21 چوکوں کی مدد سے 201 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیل کر افغانستان کی جیت کو ہار میں بدل دیا۔ آسٹریلیا سیمی فائنل میں پہنچنے والی تیسری ٹیم بھی بن گئی۔ افغانستان کے خلاف قسمت بھی گلین میکسویل پر مہربان رہی، 2 آسان کیچ ڈراپ ہوئے، امپائر نے میکسویل کو LBW قرار دیا، ریویو میں ناٹ آؤٹ قرار پائے۔ ٹانگ میں تکلیف کے باعث دوڑنا مشکل ہوا تو چوکے چھکے مار مار کر افغان بالرز کا برگس نکال دیا۔ سوشل میڈیا پر بھی آسٹریلوی بلے باز کے چرچے، میکسویل اور میکسی ٹاپ ٹرینڈ بن گئے۔ صارفین کی مزیدار پوسٹ نے شاندار میچ کا مزہ دوبالا کر دیا۔ میچ وننگ شاٹ پر شائقین کا ری ایکشن بھی کمال تھا۔ مرد میدان گلین میکسویل کے ساتھ پیٹ کمنس کی کیپٹن اننگ، کپتان پیٹ کمنس 91 رنز 7 کھلاڑی آؤٹ ہونے پر کھیلنے آئے، 202 رنز کی پارٹنرشپ میں 68 گیندوں پر صرف 12 رنز بنائے، میچ میں جیت تک وکٹ پر ٹھہرے رہے۔ میکسویل کے ساتھ ناقابل یقین فتح کا جشن مناتے ہوئے پیویلین واپس آئے۔ آسٹریلیا کے خلاف افغانستان نے پورا زور لگایا، پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 291 رنز بنائے۔ اوپنر ابراہیم زدران کی ورلڈ کپ میں افغانستان کی جانب سے پہلی سنچری، 129 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ 91 رنز پر 7 وکٹس لے کر افغان بالرز نے بھی کینگروز کو ہلنے نہ دیا۔ کرکٹ ماہرین کہتے ہیں میکسویل نہ ہوتے تو افغان 11 کا جوش یوں جھاگ کی طرح نہ بیٹھ جاتا۔ میکسویل نے اپنی تاریخی اننگ کا راز بتا دیا، کہا 7 کھلاڑی آؤٹ ہونے پر بھی یہی سوچ کر کھیلتا رہا کہ جیت ہماری ہوگی، یہ میری خوش قسمتی تھی کہ آخر تک پچ پر رہا اور ہم جیت گئے۔ افغان کپتان حشمت اللہ بولے کہ جیت کے قریب پہنچ کر ہارنے پر بہت مایوسی ہوئی، میکسویل نے ہمیں جیتنے کا موقع ہی نہیں دیا، جنوبی افریقہ کے خلاف زیادہ بہتر کھیلیں گے۔
کرکٹ ورلڈ کپ کی 2 شکست خوردہ ٹیمز آج آمنے سامنے ہوں گی۔ دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیدرلینڈز پونے میں مد مقابل ہوں گے۔ پوائنٹس ٹیبل پر ڈچ ٹیم 2 فتوحات کے ساتھ 9ویں، انگلش ٹیم صرف 1 میچ جیت کر 10ویں نمبر پر۔ پاکستان 11 نومبر کو انگلینڈ کے خلاف اہم میچ کھیلے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر سیمی فائنل کی دوڑ میں چوتھی ٹیم کی جگہ خالی۔ نیوزی لینڈ، پاکستان اور افغانستان میں اگر مگر کا کھیل جاری۔ تینوں اپنے اپنے میچ جیت گئے تو بہتر رن ریٹ سیمی فائنل ٹیم کا فیصلہ کرے گا۔ بڑے مقابلے سے پہلے قومی کرکٹرز کی کولکتہ میں شاپنگ جاری اور ستاروں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد کو قومی ٹیم کا عبوری چیف سلیکٹر بنا دیا گیا۔ وجاہت اللہ وسطی جونیئر سلیکشن کمیٹی کے چیف سلیکٹر مقرر۔ توصیف احمد آسٹریلیا کے خلاف 3 ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا انتخاب کریں گے۔ انضمام الحق چیف سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہو چکے۔ آمدن سے زائد اثاثے، علی امین گنڈا پور کے گرد گھیرا تنگ۔ ذرائع کے مطابق نیب نے علی امین اور ان کے ساتھیوں کو نوٹس جاری کر دیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ میں کروڑوں روپے کا خرد برد کرنے کا الزام۔ ہزاروں ایکڑ اراضی خریدی، 7 اکاؤنٹس میں 50 کروڑ روپے سے زائد کی ٹرانزیکشنز کے ثبوت بھی مل گئے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا بسیرا، حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث موٹر وے M2، M3 اور M4 کئی مقامات پر بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں اسموگ کے ڈیرے، شہر کی فضا انتہائی مضر صحت قرار۔ دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں بدستور سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 455 ریکارڈ۔ بھارتی شہر دلی دوسرے نمبر پر، شہر قائد کراچی فضائی آلودگی میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ 10 نومبر کو بھی پورے پنجاب میں دفاتر کی اور اسکولوں کی چھٹی ہم آج نوٹیفائی کر دیں گے۔ سیٹرڈے سنڈے آلریڈی چھٹی ہوتی ہے۔ مارکیٹس سنڈے کو ویسے بند ہوتی ہیں، مارکیٹ سیٹرڈے کو بند ہوں گی۔ ریسٹورنٹس، سینما گھر سب کے سب فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے تینوں دن بند ہوں گے۔ 144 لگا رہے ہیں تاکہ منیمم وہاں پہ ہم لوگوں کو سارٹ آف، اور یہ صرف لاہور ڈویژن کے لیے ہے، بیکریاں اور فارمیسیز کھلی رہیں۔ پنجاب میں اسموگ کے باعث ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ، نگراں صوبائی حکومت کا یوم اقبال اور اتوار ملا کر 4 چھٹیوں کا اعلان۔ جمعے کو سرکاری دفاتر اور سکولز میں چھٹی ہوگی۔ ہفتے کو لاہور کی مارکیٹس بھی بند۔ سنیما گھر، پارکس اور ریسٹورانٹس جمعے سے اتوار تک نہ کھلنے کا حکم۔ ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ شادی گھر، میڈیکل سٹور، بیکریاں اور پرچون کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ چلتی رہے گی۔ لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن میں ٹریفک کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی چھٹیوں کے دوران شہریوں سے لاہور میں ٹریفک کم رکھنے کی اپیل۔ اسموگ کا روگ، لاہور فیسٹیول 3 روز کے لیے معطل۔ جمعہ 10 نومبر سے اتوار 12 نومبر تک پروگرام بند۔ پیر کو اسموگ کا جائزہ لے کر دوبارہ فیصلہ کیا جائے گا۔ آئندہ ہفتے لاہور، گجرانوالہ، ملتان، بہاولپور اور فیصل آباد میں اسموگ خطرناک حد تک پہنچنے کا امکان۔ NDMA نے اسموگ ایڈوائزری جاری کر دی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی اثرات ہو سکتے ہیں۔ سرگودا، ڈیرہ غازی خان اور صاحبال کا بھی اسموگ کی لپیٹ میں آنے کا امکان۔ شہریوں سے بیرونی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی اپیل۔ پانی کا استعمال زیادہ اور باہر نکلتے وقت ماسک پہننے کا مشورہ بھی دے دیا گیا۔ اسموگ سے دھندلائے لاہور کے لیے خوشخبری۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات اور جمعے کو بارش کی نوید سنا دی۔ باران رحمت سے اسموگ میں کمی واقع ہوگی۔
मुस्लिम लीग नून और MQM मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मुत्तहिदा वफ़द की नवाज शरीफ से मुलाकात में इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने MQM से इश्तराक को मुल्क के लिए अहम करार दे दिया। कहते हैं मुल्क और कौम को मसाइल से निकलने की जद्दोजहद मिलकर करेंगे। हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, कौम की हालत देखकर अफसोस होता है। तो ये बात वाज़ेह है कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। चुनांचे हमारे दरमियान तो ये तय हो गया। उसके साथ साथ जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। मौजूदा मुआशी और सियासी चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। फारूक सत्तार की साद रफीक के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोनों जमातें इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए इत्तफाक राय होना बहुत जरूरी है। मुस्तफा कमाल बोले हम 2013 वाली पोजीशन पर वापस जाएंगे। नवाज शरीफ को हर तरह के मिसाइल से निपटने का तजर्बा है। MQM पाकिस्तान की नून लीग को सिंध की सतह पर सियासी इत्तेहाद बनाने की पेशकश। मुत्तहिदा वफ़द की नवाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM पाकिस्तान दीगर जमातों से राबते करेगी। इब्तदाई राबतों के बाद नवाज शरीफ सियासी इत्तेहाद की मंजूरी देंगे। लीगी कायद की सूबाई सदर बशीर मेमन को MQM की क़यादत से राबते में रहने की हिदायत। नवाज शरीफ ने बहादुराबाद आने की दावत भी कबूल कर ली। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने मरीम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज भी दी। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए आप खड़े हों। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। हमें मुल्क की तरक्की की जरूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था इनसे कुछ नहीं होता। मैं पहला वो पॉलिटिशियन था जिसने फ़लस्तीन की बात की थी। आज भी मैं फ़लस्तीन की बात करता हूँ। जमहूरियत में मुकाबला होगा तब ही अच्छा नतीजा सामने आएगा। आसिफ अली जरदारी का घोटकी में कारकुनों से खिताब। कहा जो हमारे खिलाफ खड़े होंगे उनको बिस्मिल्लाह कहेंगे। PTI ने अपने दौर में कुछ नहीं किया। हमने हमेशा आवाम की नौकरी की है। हुकूमत मिली तो सिंध में तरक्याती काम करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर कमजोर हो रहा है। हम फलस्तीन के लिए ऐसे आवाज नहीं उठा रहे जैसे उठानी चाहिए। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून का गैर फितरी इत्तेहाद गैर मुतवक्किल नहीं, भरपूर मुकाबला करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का रद्द-ए-अमल। कहा इत्तेहाद साबित करता है ये जमातें पीपल्स पार्टी का तन्हा मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में कराची और मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। आज का इत्तेहाद हमारी इस बात को साबित करता है कि MQM कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का मामला। निगरान वज़ीर आज़म से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ को आम इंतखाबात के हवाले से कमीशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुल्क में आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर किस्म की ताउन फराहम करेगी। जरूरी वसाइल की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को $6.5 अरब के बड़े फाइनेंसिंग गैप का सामना है। निगरान हुकूमत का सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से फिर रजू का फैसला। IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान शेयर कर दिया गया। आलमी मालियाती इदारों से भी मदद ली जाएगी। करंट अकाउंट खसारे में कमी के जरिए माली गैप कम होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF का बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को कम करने के लिए निजकारी तेज करने और ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालिबा। पाकिस्तान से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे की तफसीलात भी मांग ली।
وادی تیرہ میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کی اسلام آباد میں نماز جنازہ ادا۔ نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی شرکت۔ شہید کی مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین، پاک فوج کے دستے نے سلامی پیش کی۔ نائک خوشدل خان، نائک رفیق خان اور لانس نائک عبدالقادر کی نماز جنازہ بھی ان کے آبائی علاقوں میں ادا کر دی گئی۔ شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ جہلم میں 43ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن مقابلوں کی اختتامی تقریب، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف ظہیر احمد بابر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ مقابلوں میں آرمی، نیوی، ایئر فورس، رینجرز، فرنٹیئر کور اور گلگت بلتستان سکاؤٹس کے 2000 سے زائد افراد اور عام شہریوں نے حصہ لیا۔ پاکستان آرمی نے مجموعی طور پر چیمپئن شپ ٹرافی حاصل کی۔ پاکستان نیوی نے دوسری اور پاک فضائیہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ہر کیٹیگری میں ایوارڈ جیتنے والوں اور رنر اپ کو ٹرافیز اور میڈل سے نوازا گیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کا انخلا جاری، چمن اور ترخم بارڈر سے روزانہ کی بنیاد پر غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی، 1,98,000 سے زائد افغان باشندے واپس جا چکے۔ نگران وزیر اطلاعات جان اچکزئی کہتے ہیں غیر قانونی مقیم افراد کو ہر صورت واپس جانا ہوگا۔ پنجاب میں پولیس کو غیر ملکیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا حکم، پاک افغان سرحد سے سنو نیوز کی خصوصی کوریج بھی جاری۔ سول ایوی ایشن کی نااہلی، کراچی ایئرپورٹ پر مسافروں کو مضر صحت کھانا ملنے کا انکشاف، کھانے سے کیڑے نکلنے لگے۔ ڈی جی سول ایوی ایشن نے نوٹس لے لیا، تحقیقات کا حکم۔ ڈی جی سی اے کے مطابق کھانا چیک کرنا وزارت صحت کی ذمہ داری ہے۔ اور شاعری اور انداز دونوں جدا گانا، اپنی طرز کے واحد شاعر جان ایلیا کو مداحوں سے بچھڑے 21 برس بیت گئے۔ انہیں آسان اردو کا مشکل ترین شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ مداح آج بھی ان کی شاعری کے دیوانے ہیں۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔